بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مسلم بن الحجاج قشیری ایک بلند پایہ محدث تھے۔ آپ کی عظمت اور علمی بلندی ہر دور میں تسلیم کی گئی ہے۔ نیشا پور ایران کا ایک مشہور شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو آپ کی جائے پیدائش ٹھہرایا۔ 206 ہجری کو آپ نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، یعنی آج سے تقریباً 1200 سال قبل۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ آپ 204 یا 202 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام آپ کے والدین نے مسلم رکھا۔ مسلم کا مطلب ہے اللہ کا فرما بردار۔ بے شک آپ اپنے نام کی طرح عمر بھر اللہ کی فرما برداری میں مگن رہے۔ والد محترم کا نام حجاج تھا، دادا محترم کا نام داؤد اور پردادا کا نام کشاد۔ عربی میں اس نام کو یوں بولتے ہیں: مسلم بن الحجاج بن داؤد بن کشاد نیشا پوری۔ عرب معاشرت میں نام کے علاوہ کنیت کا بھی رواج ہے، یعنی کوئی دوسرا ایسا نام رکھنا جو باپ، ماں یا بیٹے بیٹی سے تعلق کو ظاہر کرے۔ اسی طرح آپ کی کنیت ابو الحسن تھی۔ عرب کے ایک مشہور قبیلہ کشیر میں سے تھے۔ گو آپ کی پیدائش ایران یعنی عجم میں ہوئی تھی، لیکن نسب کے لحاظ سے آپ عربی تھے اور اسی نسبت سے کشیری کہلاتے تھے۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو ہمیں اچھے اور برے کی پہچان عطا کرتی ہے۔ حدیث کا علم ہر دور میں مسلمانوں نے بڑی محبت اور محنت سے حاصل کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اسی علم کے لیے جگہ جگہ درس ہوتے، حدیث سننے اور سنانے، سیکھنے اور سکھانے کا ہر جگہ عام رواج تھا۔ امام مسلم کے شہر نیشا پور میں بھی بہت سے محدثین تھے جن سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ جب اہل شہر سے اطمینان کے ساتھ یہ علم سیکھ چکے تو پھر شوق نے دوسرے شہروں کی طرف چلنے پر مجبور کیا۔ اس وقت حجاز، شام، عراق، مصر، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ علم حدیث کے بڑے بڑے مرکز تھے، لیکن اس وقت آنے جانے کی سہولتیں نہیں تھیں۔ لوگ کئی روز پیدل یا اونٹ، گھوڑے، خچر پر سوار ہو کر سفر کرتے، بھوک پیاس کی تکلیف اٹھاتے۔ ان دشواریوں کے باوجود آپ نے شوق علم پورا کرنے کا ارادہ کر لیا، اور جب انسان کسی نیک کام کا ارادہ کر لے تو اسے پورا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے۔ آپ نے ان شہروں کا رخ کیا جہاں حدیث کے بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: میری طرف سے چاہے ایک بات ہی سنو، دوسروں تک پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ نے جن خوش نصیب لوگوں کو حدیث کا علم دے رکھا تھا، وہ دنیاوی فائدے اور مالی لالچ کے بغیر درس دیتے، اور طلب حدیث کا شوق رکھنے والے جوک در جوک چلے آتے۔ ان سب کی یہی کوشش ہوتی کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیں، یاد کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ایسا ہی شوق عطا کرے، آمین۔ امام مسلم نے طلب حدیث کے لیے جن شہروں کا سفر کیا، ان میں حجاز، شام، عراق، مصر اور بغداد خاص طور پر نمایاں ہیں۔ آپ نے اپنا سب سے آخری سفر بغداد کی طرف کیا۔ یہ 259 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ بغداد میں درس حدیث بھی دیتے رہے، جس میں آپ کے بہت سے شاگرد شامل ہوتے۔ جن علماء سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا، ان میں یحییٰ بن یحییٰ نیشا پوری، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راویہ، عبداللہ بن مسلمہ، قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشار، محمد بن المثنیٰ کے علاوہ بہت سے محدثین شامل ہیں۔ آپ سے بہت سے لوگوں نے علم حدیث سنا اور سیکھا۔ آپ کے شاگرد آسمان حدیث کے رخشندہ ستارے بنے۔ ان میں ابو عیسیٰ ترمذی، سنن ترمذی کے مرتب، ابو حاتم رازی، ابو بکر بن خزیمہ اور ابو عوانہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ کے اساتذہ آپ کے علمی مرتبہ کو دیکھ کر اکثر آپ کی تحسین فرماتے۔ آپ نے 14 سال کی عمر میں سماع حدیث شروع کیا۔ آپ کے استاد اسحاق بن راویہ فرمایا کرتے: اللہ جانے یہ کس بلا کا شخص ہوگا۔ امام ابو زرع اور ابو حاتم اس دور کے ماہرین حدیث پر آپ کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ آپ کا گھر حدیث کی کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ اکثر حدیث کی تلاش، تحقیق، حدیث کے سیکھنے، سکھانے یا سننے سنانے میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی ہوش نہ رہتا کہ میں نے کھایا یا کتنا کھایا، کھایا بھی ہے یا نہیں۔ آپ خود محدث تھے، حدیث کے عالم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات، پسند ناپسند سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے۔ جن علماء نے آپ سے ملاقات کی یا آپ کے ساتھ رہے،
ان کا کہنا ہے کہ آپ نے عمر بھر اپنی زبان کو گالی سے آلودہ نہیں کیا۔ بے شک گالی دینا بہت بری بات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ امام مسلم عمر بھر غیبت جیسی برائی سے دور رہے۔ آپ بہت زیادہ نرم مزاج تھے، چنانچہ کبھی کسی کو نہ جھڑکا اور نہ ہی مارا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کی بہت عزت کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے اساتذہ میں شامل تھے۔ ان سے آپ کو اتنا پیار تھا، اتنی عقیدت تھی کہ ایک روز بے اختیار ان کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ آپ نے اپنی صحیح مسلم جب مکمل کر لی تو اسے اپنے استاد محترم ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا۔ حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے، وہ ہر حدیث کو غور سے سنتے، اس کے سند متن طرق پر غور کرتے، جسے صحیح سمجھتے اسے امام مسلم مجموعے میں رہنے دیتے، اور جس میں ابو زرع کوئی نقص بتاتے اسے مجموعے سے نکال دیتے۔ اتوار کے دن رجب کی 25 تاریخ 261 ہجری جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے آپ کو بلا لیا، اس وقت آپ کی عمر تقریباً 55 برس تھی۔ نیشا پور کے باہر ایک بستی جسے نصیر آباد کہتے تھے، اس میں سوموار کے دن دفن کیے گئے۔ آپ کی موت کا واقعہ انتہائی حیرت انگیز ہے۔ ہوا یوں کہ آپ علمی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کوئی حدیث دریافت کی، آپ کو یاد نہ رہا کہ یہ حدیث کس کتاب میں پڑھی تھی۔ گھر آ کر کتابوں میں سے تلاش کرنے لگے۔ پاس ہی کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھا تھا جو کسی نے ہدیہ بھیجا تھا۔ آپ ایک ایک کھجور لے کر کھاتے جاتے اور حدیث تلاش کرتے جاتے۔ چونکہ توجہ تلاش حدیث کی طرف تھی، اس لیے یہ پتہ ہی نہ چلا کہ کتنی زیادہ کھجوریں کھا گئے ہیں۔ جب پتہ چلا تو موت کا نکارہ بج چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے اپنے اساتذہ سے جو کچھ عمر بھر سیکھا، جو کچھ سمجھا، اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیت آپ کو بخشی، آپ نے اسے انتہائی دیانت، محنت اور محبت کے ساتھ اس امت کو عطا کر دیا۔ آپ کے اس عطیے کا نام صحیح مسلم ہے، جس میں 7422 احادیث ہیں۔ یہ کتاب صحیح ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ حدیث کی 6 کتابیں ایسی ہیں جن کو ہر دور کے محدثین نے بلند تسلیم کیا ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر صحیح بخاری اور دوسرے نمبر پر صحیح مسلم ہے۔ نیز ان میں سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ بھی شامل ہیں۔ ان سب کو صحاح ستہ کہتے ہیں، یعنی وہ حدیث کی 6 کتب جن میں زیادہ تر صحیح احادیث شامل کی گئی ہیں۔ صحیح مسلم صحیح بخاری کی طرح ایک ایسا مجموعہ ہے جس کی احادیث پر اکثر محدثین نے اعتماد کیا ہے۔ گو دونوں کتابوں میں صحیح احادیث ہیں، لیکن فن حدیث اور ترتیب کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہے، اور وہ فرق اس طرح ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز میں دباچہ تحریر کیا ہے، جبکہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یا عمل کے ساتھ ساتھ صحابہ کے اقوال یا افعال بھی لکھے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یا عمل ہی تحریر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث سے جتنی باتوں کا پتہ چلتا ہے، سب کے لیے الگ الگ عنوان بنائے اور پھر اس کے نیچے وہ سب حدیثیں دے دی جو اس عنوان کے تحت تھیں۔ لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو ایک عنوان ہی کے تحت لکھا اور پھر کتاب میں دوسرے عنوان کے تحت یا دوسری کسی جگہ اس حدیث کو دوبارہ ذکر نہیں کیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو جتنے راویوں سے سنا، سب کا باری باری تذکرہ کیا، جن الفاظ کے ساتھ سنا ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، جس انداز سے اپنے استاد سے سنا اس انداز کی وضاحت کی۔ مثلاً اگر استاد نے اپنی کتاب سے پڑھ کر سنایا تو حدثنا کے الفاظ لکھے، اور اگر آپ نے استاد کے سامنے کتاب پڑھ کر حدیث استاد کو سنائی تو اخبرنا کا لفظ لکھا۔ اسی طرح راویوں کے نام پوری طرح کھول کر لکھے، ان کی کنیت، ان کا اصل نام اور ان کا لوگوں میں مشہور نام سب کا ذکر کیا تاکہ پڑھنے والے کو غلطی نہ لگے۔ امام مسلم صحیح مسلم کے دباچہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا
ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ جا پڑو کسی قوم پر نادانی سے، پھر کل کو پچھتاؤ اپنے کیے ہوئے پر۔ لہٰذا میں نے جن لوگوں سے حدیث روایت کی ہے ان کا شوق عبادت، ان کے عقائد، ان کی عادات، ان کی یادداشت اور ان کی ایمانداری کا پوری طرح پتہ چلانے کی کوشش کی۔ جب مجھے یہ سب راوی قابل اطمینان نظر آئے تب ان سے سن کر حدیث بیان کی۔ یاد رہے کہ محدثین یہ خیال رکھتے تھے کہ راوی زبان کا سچا، عادات میں بہتر، امانت کے حوالے سے دیانت دار، عدل و انصاف کرنے والا اور یادداشت میں اتنا پختہ ہو کہ جو بات سنے یا دیکھے اسے اسی طرح یاد رکھ سکے اور بیان کر سکے۔ پھر امام مسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، گواہ کرو دو شخصوں کو جو عادل ہوں۔ لہٰذا میں نے صرف وہی حدیث بیان کی جسے دو عادل راویوں نے روایت کیا ہے۔ گویا صحیح مسلم کی ہر حدیث کم از کم دو مستند راویوں سے مروی ہے۔ مزید لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عادل کی گواہی قبول کرنے کا حکم دیا ہے، اور عادل وہ ہے جس نے کبھی گناہ کبیرہ نہ کیا ہو۔ لہٰذا میں نے اس راوی کی احادیث لی جسے میں نے ایمان، اخلاق، حافظے، عدل، احسان اور دیانت میں بہتر سمجھا۔ ان تمام شرائط پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت احتیاط، ذمہ داری، دیانت اور محنت کے ساتھ احادیث منتخب کی۔ بے شک حدیث کا بیان کرنا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ امام مسلم اپنے دیباچے میں یہ حدیث خاص طور پر بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مت جھوٹ باندھو میرے اوپر، جو کوئی میرے اوپر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ امام مسلم صحیح مسلم کی 15 سال تک بار بار اس کی جانچ پڑتال کرتے رہے، مختلف محدثین کو دکھاتے رہے۔ آپ کے ساتھ ابو سلمہ آپ کے شاگرد بھی معاون رہے۔ آخر جب آپ کے استاد ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سنا، اجازت دی، تو پھر آپ نے اسے عوام کے سامنے پیش کیا۔ جزاہم اللہ احسن الجزاء۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، میں امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جان کر آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔